السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا اور بس یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتائے اور کس طریقے سے کامیاب ہونا ہے، کس راستے پہ چل کے کامیاب ہونا ہے، کیا کریں گے ایسا کہ دنیا میں بھی سکون ہو اور آخرت میں بھی۔ ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی دے دی گئی ہے۔ اب یہ ہم انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان خوبصورت تعلیمات کو سیکھ کے اپنی زندگی کو خوبصورت کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو خوبصورت کرتے ہیں۔ یہ اب ہم پہ منحصر ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ریوارڈ ملے گا اللہ کی ذات سے، وہ اس نیت کے اکارڈنگ ملے گا۔ تو آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ نیت ہے۔ ہم نے اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے۔ ہر روز کوشش کیا کریں کہ اپنے ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لیں۔ ایک بہت معروف حدیث ہم سب بھی جانتے ہوں گے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، کہ اگر کوئی بندہ ہجرت کرے، ایون کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ہجرت کی، ہجرت کتنی بڑی بات ہے، ایک جگہ اپنا ملک ہر ایک چیز چھوڑ کے وہ دوسری جگہ پہ جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اس ہجرت کی نیت دنیا یا مال کمانا ہوا یا شادی کرنا ہوا، کسی عورت کو پانا ہوا، جو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دل میں نیت ہوگی نا، اس کو اس کے اکارڈنگ ہی ثواب ملے گا، اس کے اکارڈنگ ہی اجر ملے گا، بھلے بظاہر دنیا والے اس کو دیکھ کے کچھ بھی کہیں، اس کو اس کے اجر اس کی نیت کے اکارڈنگ ہی ملے گا۔ جیسے اگر کوئی بندہ ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ہم اپنی اگزامپل لے لیتے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اگر ہم اس میں اپنی نیت کو سیٹ کر لیں، 24 گھنٹے کے اندر اگر اپنی نیتوں کو سیٹ کریں اور اپنے کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کریں، تو وہ کام وہ 24 گھنٹے ہمارے لیے باعث عبادت ہو سکتے ہیں۔ ہم عموماً صبح اٹھتے ہیں اور رات تک، اور ایون کہ رات کو سونا، ایک بندہ مومن کا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ دو لوگ سو رہے ہیں، ایک سنت کے اکارڈنگ سو رہا ہے، دعا پڑھ کے سو رہا ہے، اور اس لیے سو رہا ہے کہ اٹھے گا تو فریش ہو کے پھر بہترین کام کرے گا، تو اس کا وہ سونا بھی عبادت ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے، پکا رہی ہے گھر والوں کے لیے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ ذمہ داری اللہ کی رضا کے لیے پوری کر رہی ہوں، اور اس لیے کہ یہ کھانا کھا کے مجھے بھی انرجی ملے گی، باقی گھر والوں کو بھی انرجی ملے گی، اور اس سے وہ اچھے کام کریں گے، تو وہ اس کے لیے اس کا اجر کا باعث ہے۔ ایک مرد جو کماتا ہے، تو اگر اس کی نیت ہے کہ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے اور وہ اس لیے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کما رہا ہے، تو اس کو اس پہ بھی اجر ہے۔ کسب حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، نہیں تو اللہ نے یہ دنیا بنائی کس لیے؟ اللہ نے یہ سارا نظام بنایا کس لیے؟ ہم انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کے پیچھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اور جو کام غلط ہو اس کو اس لیے چھوڑا جائے کہ اللہ کی ذات کو یہ کام پسند نہیں ہے۔ اور آج کل رمضان ہے، رمضان میں کوئی چھوٹا کام، اور باقی عام زندگی میں بھی کچھ بھی کریں، ایون کہ ایک بندہ مومن کا دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دینا، اگر وہ اللہ کی ذات کے لیے ہو تو وہ مسکرانا بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کہ ہمارے دین میں اللہ پاک نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے کہ بندے کسی طریقے سے وہ عمل کریں کہ جس کے بدلے میں وہ مجھے راضی کریں اور ان کو کل میں جنت عطا کروں۔
اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اب کوشش کرنی ہے کہ اپنے عملوں کو چیک کرنا ہے اور اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے۔ جتنی ہماری خالص نیت ہوگی اتنا ہی اس عمل میں ہمیں برکت ہوگی، اور یوں سمجھے کہ جتنا کوئی گڑ ڈالے گا اتنی ہی اس کو مٹھاس ملے گی، تو اتنا ہی اس کے نامہ اعمال میں وہ عمل نیکیوں سے بھرپور ہوگا۔ اور کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کیونکہ کل بروز محشر کچھ لوگ ایک مقام پہ روک لیے جائیں گے، مقام اعراف پہ۔ سورۃ اعراف میں کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اتنا کلیئر، اتنا دو ٹوک اس دن حساب ہوگا کہ یہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آج دنیا میں ہمیں موقع دیا ہے اللہ پاک نے، تو اس موقع کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تبھی وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے۔ چاہے آپ کچھ بھی کام کریں، فرائض ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کے پیچھے نیت یہ ہو کہ یہ کام میں اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کر رہی ہوں۔